السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ کی باتیں ہمارے لیے نصیحت ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت غلاموں کی ہے۔ کچھ جنت کی لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یہ سوداگروں کی عبادت ہے۔ کچھ صرف خدا کے شکر میں عبادت کرتے ہیں، یہ آزادوں کی عبادت ہے۔ چلیے جی، اب ہم اس کی ایکسپلینیشن کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ نارمل ریڈنگ تو ہم نے آلریڈی ڈن کر لی، ساتھ ساتھ آپ لوگ خاموش نہیں بیٹھے گا، آپ لوگ بھی ریڈنگ کیجیے گا، ہمارے ساتھ اس کو ریڈ کرتے رہیے تاکہ آپ کے مخارج جو ہیں اس میں انہینسمنٹ ہو سکے، ٹھیک ہے، آپ کی جو وکیبس ہے، جو آپ کے الفاظ ہے وہ درست ہو سکے، اس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ریڈنگ کیجیے گا۔ اس میں جو ہے، اس پیراگراف میں امام زین العابدین جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تین الگ الگ سوچ سے کرتے ہیں، تین طریقوں سے کرتے ہیں۔ پہلا تو وہ ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت جو ہے وہ غلاموں کی ہے۔ کس کی ہے؟ غلاموں کی، یعنی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ انہیں جو ہے پنشمنٹ نہ ملے، ٹھیک ہے، اور اسی پنشمنٹ کی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسی عبادت جو ہے وہ غلاموں کی ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں امام زین العابدین کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ جنت کی لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن کس کی لالچ میں؟ جنت کی لالچ میں۔ یہ سوداگروں کی عبادت ہے، سوداگر یعنی ویاپاری کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ سوداگروں کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ جو بتایا تو یہاں پر کس کی؟ غلاموں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خوف ہے۔ جیسے ایک مالک ہوتا ہے، اگر مالک جو ہے اپنے نوکر کو جو کام کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر ڈر ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی سیلری کٹ لی جائے گی، اس کو ڈانٹ پڑے گی، اس کے اندر ڈر ہے، وہ ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے خوف سے اگر عبادت نہیں کریں گے تو اللہ جو ہے انہیں پنش کرے گا، قیامت کے دن جب ان سے سوالات کیے جائیں گے تو انہیں پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے، تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ انہیں ان کی غلامی کا یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ دوسرا بتایا گیا کہ لوگ جس طرح سے ویاپاری کرتے ہیں، چیزوں کو سیل کرتے ہیں، یعنی پیسوں کی لالچ میں، مطلب کہ وہ اتنا سیلنگ کریں گے تو انہیں اتنی زیادہ انکم ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت پانے کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت جو ہے وہ سوداگروں کی عبادت ہے۔ اب ان کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ صرف خدا کے شکر میں عبادت کرتے ہیں، یہ آزادوں کی عبادت ہے۔ اب امام زین العابدین کیا کہتے ہیں؟ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ آزادوں کی عبادت، اس کا کیا مطلب ہے؟ آزادوں کی، کچھ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو انہیں زندگی عطا کی ہے، جو بھی انہیں عطا کیا ہے، اللہ نے جو بھی انہیں زندگی بسر کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے شکر کے لیے، یعنی ہمارے لیے کتنی ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یعنی ہم انسان تو ہیں، جینے کے لیے سانس، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے اسمیل کرنے کے لیے ناک، یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا کام کرنے کے لیے، پیر دیا چلنے کے لیے، دماغ دیا، عقل دی سوچنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہم اچھے برے چیزوں کا خیال کر سکیں، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے جو ہے نوازا ہے، تو ان ساری نعمتوں کے شکر کے لیے جو ہے، یعنی اللہ کے شکر کے لیے جو عبادت کرتے ہیں وہ کس کی ہے؟ وہ آزادوں کی عبادت ہے۔ کس کی ہے؟ وہ آزادوں کی عبادت ہے، اور یہی عبادت سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ سچی ہے۔ سچی عبادت یہی ہے جو اللہ کے شکر کے لیے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ امام زین العابدین نے اس پیراگراف میں یہی چیزیں بتائی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی. حالانکہ میں ٹائم لے رہی ہوں کیونکہ میں اس لیے ٹائم لے رہی ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹس. واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ میں بس آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے, پیراگراف میں کیا چیزیں ایکسپلین کی جا رہی ہیں. سو آپ لوگ جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تو آپ چیزوں کو ریپیٹ کریے, بیک کریے. ٹھیک ہے, اگین دیکھیے ویڈیو کو. جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے اتنی زیادہ, یعنی کہ جتنی زیادہ ویڈیو آپ واچ کریں گے, لسننگ جتنی زیادہ کریں گے, آپ کو چیزیں اتنی زیادہ انڈرسٹینڈ ہوگی. اوکے, سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو نیکسٹ پیراگراف. فرسٹ آف آل, جیسے ہم نے باقی ساری نارمل ریڈنگ کی, اس کے بعد ایکسپلینیشن, اس میں بھی ہم پہلے نارمل ریڈنگ کریں گے, اس کے بعد ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے. اول, فاسق, یہ ایک نوالے سے کم میں بھی تم کو بیچ دے گا. دوسرا, کنجوس, یہ تم سے وہ چیز علیحدہ یعنی الگ کر دے گا جس کا تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. یعنی تمہیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس چیز سے تمہیں الگ کر دے گا. کون؟ کنجوس. تیسرا, جھوٹا, یہ تم کو دھوکہ دے گا. چوتھا, احمق یعنی مورکھ کو کہتے ہیں, یہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا اور الٹا نقصان پہنچ جائے گا. پانچواں, بے رحم, اس کو اللہ پاک نے 3 جگہ برا کہا ہے. آپ اخلاق نبوی کی زندہ تصویر تھے اور آپ کا دل خدا کے خوف سے بھرا تھا. عذاب الہی کے خوف سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ کی رگوں میں ان بزرگوں کا خون تھا جنہوں نے تلوار کے نیچے بھی عبادت نہ چھوڑی. آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا. دن رات میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. مرتے دم تک اس میں فرق نہیں آیا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارا بدن کانپنے لگتا تھا. لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ تم لوگ کیا جانو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے باتیں کرتا ہوں. نماز میں آپ ایسے کھو جاتے تھے کہ کچھ خبر نہ رہتی تھی. تو آج کی جو ہماری سبق ہوگی یہیں پر فل اسٹاپ کر لیں کیونکہ یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی. تو ہم کیونکہ یہ ایکسپلینیشن کی ویڈیو بھی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس میں ایکسپلینیشن بھی کی اور نارمل ریڈنگ نہیں کری, تو یہ ویڈیو لانگ ہو جائے گی. اس لیے ہم اسے جو ہے 2 پارٹ میں جو ہے مکمل کریں گے, کمپلیٹ کریں گے. اوکے, تو ابھی ہاف جتنا ہم نے پڑھا اس کا ہاف اور ہے. تو ہم نے تو ابھی یہ نارمل ریڈنگ کری ہے, باقی ابھی ہم نے ایکسپلینیشن کرنا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہاں بتا دیا کہ ہم آج یہیں تک ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے آگے جو بھی سبق بچا ہوا ہے اسے ہم گریجولی مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے جی, اب ہم اس پیراگراف کی ایکسپلینیشن کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اور اب بہت زیادہ ویڈیو جو ہے لانگ ہو جا رہی ہے, ہم اس کو جلد سے جلد جو ہے مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, آج جو ہے یہ چیپٹر تھوڑا لانگ ہے تو ہم اس کو آج ہی مکمل نہیں کر پائیں گے, اسے ہاف رکھتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کو جو ہے کمپلیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ امام زین العابدین نے جو ہے فرمایا ہے کہ 5 آدمیوں کے ساتھ نہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب 5 لوگ ایسے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے. جس میں سے نمبر 1 پہ کون آتا ہے, وہ ہے فاسق. ٹھیک ہے, کون ہے فاسق؟ فاسق کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار یعنی برا انسان. مطلب اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک نوالے سے کم میں بھی تم کو بیچ دے گا. ٹھیک ہے, یعنی بہت چھوٹی چیز ہے. اگر ہم بات کریں ایک نوالے کا مطلب یعنی بہت چھوٹی چیزیں, بہت چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بدلے بھی تمہیں بیچ دے گا یا پھر دھوکہ دے گا. ٹھیک ہے, کون دے گا؟ فاسق یعنی گناہ گار, برا انسان. اب دوسرے میں بتایا گیا کنجوس, یعنی کنجوس کے بارے میں کیوں منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی نا, سب سے زیادہ بہت زیادہ ضرورت ہوگی, تب وہ انسان تم سے اپنا ہاتھ جو ہے کھینچ لے گا, یعنی تم سے الگ ہو جائے گا, تم سے دور ہو جائے گا, تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اس لیے کنجوس کے ساتھ ہمیں بالکل نہیں رہنا چاہیے. اب 3rd پہ جو آتا ہے یعنی علیحدہ کا مطلب یہاں کیا سمجھا گیا, یعنی الگ کر دے گا. یعنی یہاں کہا گیا کہ یہ تم سے وہ چیز علیحدہ کر دے گا جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. جب تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ چیزیں تم سے کیا کر دے گا, الگ کر دے گا, کنجوس انسان. ٹھیک ہے, تیسرا بتایا گیا کہ جھوٹا. کون؟
جھوٹا یعنی یہ تم جھوٹا انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا رہتا ہے. بھائی دیکھیے جب بھی کوئی انسان آپ کسی سے بہت زیادہ کلوز ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ کلوز ہیں، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن خیر کچھ ایسا ہو جائے جس سے جو ہے وہ آپ سے جھوٹ بول دے، پھر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نے اس پہ بہت زیادہ یقین بلیو کیا تھا، اس نے میرا دل توڑ دیا، میں سے جھوٹ بول دیا، تو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے. تو یعنی جھوٹا اگر کوئی انسان ہے اور ایک بار جو وہ جھوٹ بول دے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے سے جھوٹ بول دیا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا، ایسا کیا، ٹھیک ہے. تو جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ دوری بنا کے رکھو، جھوٹے لوگ کے ساتھ مت رہو، ہمیشہ دھوکہ ملے گا. اگر آپ جھوٹے لوگ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دھوکہ ملنا ہی ہے، تو اس لیے آپ جھوٹوں کے ساتھ مت رہیں. چوتھا یہاں پہ بتایا گیا احمق یعنی مورخ، بیوقوف کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہمیشہ یہ کیا کرے گا کہ اپنی ناسمجھی میں جو ہے آپ لوگوں کا جو ہے بھلا کرنا چاہے گا، یعنی آپ لوگوں کا جو ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہے گا، لیکن الٹا کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا. تو احمق لوگوں سے بھی دور رہے. اب پانچواں آتا ہے، پانچواں کیا ہے؟ پانچواں بے رحم، ٹھیک ہے. بے رحم، اب ان کے ساتھ رہنا کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ جس کے دل میں جو ہے رحم نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کے دل میں رحم ہو ہی نہ. اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو 3 جگہوں پر بہت برا کہا ہے، تو ہمیں یعنی جس کے دل میں رحم ہی نہ ہو تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. بھائی کیا پتہ کوئی انسان ہے جو بے رحم ہے، وہ جو ہے معاف نہیں کرتا لوگوں کو، اور جو ہے سزا کے بدلے سزا دیتا ہے، یعنی غلطی کے بدلے جو ہے آپ کو سزا دے ہی دیتا، معاف نہیں کرتا، اس کے اندر وہ رحم دلی ہے ہی نہیں، تو بھائی آپ پر تو بہت زیادہ بھاری پڑنے والا ہے نا. تو اس لیے بے رحم لوگوں کے ساتھ جو ہے بالکل نہ رہے، دوری بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ رہی امام زین العابدین کی کچھ باتیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم نے ایکسپلینیشن جو کیا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت لانگ ویڈیو ہو جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے. بٹ اگر آپ 1 بائی 1 ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہے، بہت بہترین باتیں ہیں جو کہ 5 لوگوں کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے. ان 5 لوگوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ دوری بنا کے رکھیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت بہترین نصیحت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن سمجھ میں آئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں. امام زین العابدین کو کہا جا رہا ہے کہ اخلاق نبوی یعنی آپ کا جو بیہیویئر، آپ کا جو کیریکٹر بالکل کس کی طرح؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا. کس کی طرح؟ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھا، ٹھیک ہے. اخلاق نبوی یعنی ہمارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، ٹھیک ہے. اور آپ کا دل خدا کے خوف سے بھرا تھا، یعنی آپ کا دل اللہ کے ڈر سے اتنا بھرا تھا کہ جب آپ اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے. یعنی امام زین العابدین جو ہے اللہ کے خوف سے یعنی خدا کے خوف سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے، اس عذاب سے اتنا زیادہ عذاب الہی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ جب وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے، یعنی کہ عذاب کے بارے میں سوچتے تھے، تو ہمیشہ بے ہوش ہو جاتے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی رگوں میں ان لوگوں کا، ان مہان بزرگوں کا جو ہے خون تھا جنہوں نے دین کے لیے جو ہے سب کچھ قربان کر دیا، ٹھیک ہے. اب اس پیراگراف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. ہم نے نارمل ریڈنگ آلریڈی کر لی ہے، اب اس کی ہم ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس ویڈیو کی جو ہے لاسٹ پیراگراف ہے، ٹھیک ہے. تو تلوار کے نیچے بھی عبادت نہ چھوڑی آپ نے، ٹھیک ہے. آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا. آپ یہ نارمل چیزیں آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ وقت جو ہے آج کل تو لوگ موبائلوں میں دیتے ہیں، لوگوں سے گپے ہے نا لڑانے میں جٹے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنی ہوگی کہ اپنا دل کہاں لگانا ہے، اپنا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے لیے اپنا وقت دینا، یا پھر جو عام جو ہے ٹیمپریری لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت بتانا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. تو دن رات میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. یعنی امام زین العابدین دن رات کو ملا کر 1000، یہاں پہ بتایا گیا ہے، اس کی کاؤنٹنگ بھی بتائی کہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، مرتے دم تک اس میں فرق نہیں آیا. یعنی 1000 پڑھتے تھے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ زیادہ نہ کم، 1000 ہمیشہ پڑھتے تھے رات دن ملا کر. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارا بدن کانپنے لگتا تھا. لوگوں نے
پوچھا تو فرمایا کہ تم لوگ کیا جانو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے باتیں کرتا ہوں. نماز میں آپ ایسے کھو جاتے تھے کہ کچھ خبر نہ رہتی تھی. یعنی نماز میں آپ بہت اس طریقے سے کھو جاتے تھے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اس طریقے سے کھو جاتے تھے کہ آپ کو کچھ بھی دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا. یعنی آپ خدا کی محبت میں مصروف ہو جاتے تھے، نماز میں، عبادت میں آپ کا دل اس طریقے سے لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پیراگراف بہت ہی نارمل ہے، اس میں ایکسپلین کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے لاسٹ پیراگراف تھا جو ہم نے مکمل کر دیا ہے. آئی ہوپ کو یہ پیراگراف بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ خود کو سمجھانے کی کوشش کریں جس سے آپ کی ایکسپلینیشن کی پریکٹس ہوتی رہے، آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اس کی نیکسٹ پیراگراف کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہیے، ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے ساتھ جڑیے، کلاسز لیجیے، کلاسز اٹینڈ کیجیے. کوئی بھی کویشچن، کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ کامنٹ کیجیے. ٹھیک ہے، پھر ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.